جس وقت یہ واقعہ سارا پیش آیا اس وقت عمومی طور پر ہم سب گھر میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کل بائی چانس ایک ایسا دن تھا کہ جب وہ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ایوری ڈے از ناٹ سنڈے, تو وہ ایک درمیان کا ایک انوکھا سا دن تھا جس پہ میں اور میرے والد صاحب گھر پہ نہیں تھے, اور ہم اپنی مدر کو میں پک کرنے ہم گئے ہوئے تھے گھر سے باہر. بالکل. تو جب ہم گھر کے اندر واپس آئے تو ہمارے گھر میں جو لڑکا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ وہ بڑا لنگڑا کے چل رہا تھا اور عجیب سی اس کی حالت تھی اور کانپ رہے ہیں ہاتھ اس کے, اور ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے تمہیں, تو کہتا ہے مہمان آئے تھے. تو ہم نے اس سے پوچھا کون آیا تھا. اچھا, ہم ظاہر ہے جب آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مہمان آئے تھے تو آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کون آیا تھا, کوئی آپ کا ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے آپ, تو اس نے کہا مہمان آئے تھے. تو ہم نے کہا کون آیا تھا, کہتا ہے اور خاطر تواضع کر کے گئے ہیں. تو خیر اس نے بڑا انٹرسٹنگ یہ جملہ ہی جب کہہ دیا نا, تو اچھا اس کے پاس جملے ہیں اس کے اندر ظاہر ہے اینکر کے ساتھ جو ہے اینکر کے ساتھ انٹریکشن ہوگی اس کی, لیکن بہرحال میں نے لائٹر موڈ میں کہا ہے اس کو. نہیں وہ ایسی سچویشن کے بعد آپ کو لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کو ذرا لائٹر موڈ میں ہی رکھیں کہ آپ کا دھیان ان عجیب و غریب چیزوں سے ہٹے. لیکن خیر اس نے ہمیں ساری بات بتائی کہ ہوا کیا. اس نے بتایا کہ بھائی میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور دو لوگ دروازہ مطلب انہوں نے میرے کمرے کا کھولا اور وہ دروازہ کھول کے آئے اور مجھ سے انہوں نے بدتمیزی کی, زد و کوب کیا, اس کو کپڑے شپڑے اس کے پھاڑے, کافی اس کے تو سارے کپڑے ہی تقریباً پھٹے ہوئے تھے, زخم اس کو مارا, بالکل اس کو چپیڑے شپیڑے ماری. پھر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کمرے کے اندر بند کیا, اور ہمارا ڈاگ بھی ہے گھر میں, کتا بھی ہے, تو کہتا ہے مجھے اور اس کو دونوں کو انہوں نے کمرے میں بند کیا. تو میں کہتا ہے گھبرا گیا کہ پتہ نہیں اب میں کیا کروں, اور بیسیکلی اس میں ایک یہ سینس آف رسپانسبلٹی تھی کہ اس نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کون لوگ گھر میں گھسے ہیں اور میں کمرے میں بند نہیں رہ سکتا. تو اس کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے, اس کو اس نے کاٹا جالی کو, اور اس کھڑکی سے کہتا ہے وہ چھلانگ لگا کے میں باہر نکلا کمرے سے. تو انہوں نے پھر مجھے دیکھا کہ یہ نکل آیا ہے, تو کہتا ہے وہ پھر میری طرف پلٹے ہیں, اور گھر کے مین جو ڈور ہے, ابھی اس ویڈیو میں بھی جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ گھر کا جو مین ڈور ہے اس سے وہ پلٹے, اس کو وہ لاتے شاتے مار رہے تھے, اور کہتے ہیں مجھے اندر آواز آ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس کو کھولنے کی بیسیکلی کوشش کر رہے تھے, پھر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ وہ گھر میں نہیں ہے. تو پھر کہتا ہے وہ میری طرف جو اندر کا دروازہ نہیں کھول سکے, ہاں وہ والا نہیں کھول سکے, گھر کے اندر اس طرح سے انٹر نہیں ہو سکے, لیکن کمپاؤنڈ میں لان وغیرہ میں پورچ میں وہ تھے. تو کہتا ہے وہ پھر میری طرف پلٹے اور انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ کہاں ہیں, کدھر گئے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو کہا کہ بھائی مجھے کیا پتا, وہ گھر پہ نہیں ہے اور بتا کے تھوڑی جاتے ہیں. تو خیر پھر انہوں نے کہتا ہے پھر مجھے تھپڑ شپڑ مارے, دھکے وکے دیے, گرایا, کتے کو بھی کہتا ہے لاتے واتے انہوں نے ماری, اور پھر کہتا ہے کہ وہ دیوار پھلانگ کے چلے گئے. اچھا. تو بس وہ بیچارہ ماسک انہوں نے پہنے ہوئے تھے, اسلحہ ان کے ہاتھ میں تھا, بڑی بندوقیں ایز ہی ڈسکرائبڈ کے ان کے ہاتھ میں بڑی بندوقیں تھیں, اسلحہ انہوں نے پہنا ہوا تھا. اور وہ یہ وقت کیا تھا تقریباً؟ یہ 5:30 اور 6 کے درمیان, کیونکہ 5:45 مطلب 5 منٹ کم 6 پہ ہم گھر کے اندر انٹر ہوئے. تو ہم نے جب اس کی حالت دیکھی اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا, اس نے سارا واقعہ بتایا. پھر ہم نے پوچھا یہ کب کا ہوا ہے واقعہ, کتنی دیر پہلے, کیونکہ ہم 2 گھنٹے گھر میں نہیں تھے تقریباً مور اور لیس. تو اس نے بتایا کہ آپ لوگوں کے آنے سے 10 منٹ پہلے تقریباً یہ لوگ نکل کے گئے ہوں گے, کیونکہ ظاہر مغرب 5 بجے کے قریب ہوتی ہے تو اندھیرا ہو گیا تھا. اور وہ کہتا ہے کہ جب وہ دوبارہ گھر سے باہر گئے تو انہوں نے چادریں اپنے اوپر لپیٹ لی, کیونکہ اب دیٹ میک سینس کہ انہوں نے اگر اسلحہ پکڑا ہوا تھا تو وہ ایک F7 کے ایسے پوش علاقے میں یا ایسے ہیپننگ یا ایسے ہسل بسل والے علاقے میں جہاں عوام ہے, رش ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو nobody can be seen with a بڑی گن unless کوئی گارڈ ہے اس طرح سے. تو انہوں نے کہا اس نے کہ چادریں وادریں باہر رکھی ہوئی تھیں اور وہ لپیٹ کے جو ہے وہ اس طرف چلے گئے. تو یہ صورتحال ہوئی. اور اب یہ ویڈیو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں, وہ جگہ بیسیکلی میں ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ کس کس جگہ پہ کیا کیا چیز. یہیں سے ایکسپلین کرتے ہیں, بتا دیں کہ کیا کی جگہ. ہاں, اکارڈنگ ٹو آر ہاؤس ہیلپ, میں اور میرے والد صاحب اور میری امی تو ہم گھر پہ نہیں تھے, تو ہمارے ہاؤس ہیلپ نے بتایا کہ مطلب وہ جہاں سے بھی آئے ہیں اس وقت وہ کمرے میں اپنے لیٹا ہوا تھا, سروینٹ اپنا جو اس کا ہے روم, اور وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ وہ روم اس طرف ہے. دس از دا روم جہاں پہ وہ تھا, اور کہتا ہے اس کمرے کے اندر وہ آئے ہیں کہیں سے, تو ظاہر ہے کہ ہم یہ ازیوم کر رہے ہیں کہ وہ کہیں سے دیوار پھلانگ کے یا گیٹ پھلانگ کے آئے ہیں. اور جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے اس کو مارا ہے, اس کے کپڑے شپڑے پھاڑے ہیں, اور پھر کہتا ہے مجھے انہوں نے دھکا دے کے کمرے کے اندر بند کر دیا. ہمارا وی ہیو اے ڈاگ آلسو, اس کو بھی انہوں نے کمرے کے اندر اسی ہمارے ہاؤس ہیلپ کے ساتھ بند کر دیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ مجھے یہ آوازیں آ رہی تھیں یا اس طرح سے میں دیکھ سکتا تھا کہ جس طرح وہ ہمارے گھر کے مین ڈور کی طرف گئے ہیں, جو کہ اس طرف ہے سامنے کی طرف, اور مین ڈور پہ جا کے انہوں نے لاتے شاتے ماری ہیں اور اس کو شاید کھولنے کی کوشش کی ہے. تو اتنی دیر میں ہماری جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ اس کھڑکی سے, اس نے یہاں سے جالی اندر لگی ہوئی ہے, اس کھڑکی کی جالی اندر سے اس نے کسی چیز سے کاٹی ہے اور یہاں سے وہ باہر نکل کے آیا ہے. اور تو یہ کھڑکی ہے جہاں سے وہ باہر نکلا ہے, اور ظاہر ہے اس میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی تھی. وہ بھی خیر گھبرایا ہوا تھا, وہ تو پٹا بھی اس چکر میں کہ آپ کے ساتھ تو جو ہے وہ کام کرتا ہے نا بھائی,
وہ تو اس چکر میں پٹا ہے. یہ تو اب بیچارہ یہ تفتیش سے زیادہ ظاہر ہوگا کہ کیوں پٹا ہے, لیکن ہاں جتنے لوگ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا. جو آئے تھے وہ آپ کا پوچھ رہے تھے, اس کا تو پوچھنے آئے تھے. وہ بیچارہ مطلب اس کے لیے مطلب انہوں نے مین بات اس سے یہی کی. ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ آپس میں کوئی کمیونیکیشن کر رہے تھے, اس نے کہا وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے. ہم نے اس سے پوچھا کہ وہ ویسے کوئی ایسا کوئی انہوں نے جملے بولے یا کوئی بات ایسی کی کہ جس پہ ان کو لگا ہو کہ یار دس از ڈفرینٹ. اس نے کہا آپس میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی, انہوں نے صرف مجھے سے یہ پوچھا کدھر گئے ہیں, کہاں ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے ان کو بتایا کہ بھائی وہ نہیں ہے گھر پہ. تو یہ ساری سچویشن تو آپ بالکل پوچھنے کے لیے تھے نا. وہ تو چونکہ آپ کے ساتھ کام کرتا تھا تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اس لپیٹ میں آ گیا. لیکن اب میں اس جملے پر غور کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرتا تھا تو آپ کے ساتھ وہ لپیٹ میں آ گیا. بس معصوم آپ کے ساتھ کام کرتا تھا تو لپیٹ میں آ گیا. ناظرین پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کو سمجھ رہی ہوں, میں نہیں جانتا ہوں آج سے آپ کو شفا, آئی ڈونٹ نو یو. لیکن یہ پوری قوم والی بات میں یہاں پہ لوگوں کے لیے بھی میں کہہ دوں, مجھے بہت ساری کالز آئیں اور کیونکہ ہم بھی پولیس کو کال کرنے اور ان کا سارا سلسلہ کر رہے تھے, میرا فون ڈیڈ ہو گیا درمیان میں, تو میں بہت سارے لوگوں کو جواب نہیں اس طرح سے دے سکی. پھر اویس سے لوگوں نے رابطہ کیا, اور اویس یہ آپ ناظرین یہ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ آن اے لائٹر نوٹ ہے, اس کو تفتیش پر اثر انداز نہ کیا جائے کہ اویس ہر جگہ میرے ساتھ ہوتا ہے, لیکن کل جب یہ واقعہ پیش آیا تو اویس واز نو ویئر. تو یہ کہیں تھا نہیں ناظرین, تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. تو بھائی کام بھی ہوتے ہیں ضروری انسان کو, لیکن ادروائز میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کا کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اس میں ہر شعبے سے رکھنے والے صحافی برادری کے بڑے لوگ سارے, وہ کچھ لوگ گھر بھی پہنچے, کچھ لوگوں کے اس وقت ظاہر پروگرام چل رہے تھے, لائیو شو تھا, ایک بڑی عجیب سی سچویشن ڈیولپ کر گئی تھی, لیکن ان سب نے مجھے کالز کیے, کچھ نے شو سے پہلے کیے, کچھ نے شوز کے بعد کیے. سیاسی جماعتوں کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, طریقے انصاف ہے, انہوں نے لیگل سپورٹ بھی مجھے کہا ہے, انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ ضرور لے سکتی ہیں. خود وکیل بن رہی ہیں. میں آدھی ہوں نا, ویسے ابھی پوری نہیں بنی ہوں, آدھی وکیل بنی ہوں, لیکن آف کورس انہوں نے یہ لیگل سپورٹ کی آفر انہوں نے تحریک انصاف نے کی ہے. پی ایم ایل این کے مختلف جو سینیٹرز ہیں, کچھ لوگ ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کا آج مجھے فون آیا, انہوں نے کہا کہ وہ گھر آئیں گی اور وہ بات کرنا چاہیں گی. انہوں نے بھی آفر کیا ہے کہ اگر کوئی سپورٹ ہے یا کوئی چیز کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ میں ان کو بتاؤں. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی مجھے لوگوں نے رابطہ کیا, انہوں نے بھی پوچھا کہ ایوری تھنگ از آل رائٹ, کوئی چیز چاہیے. اور پھر صحافی برادری تو شکر ہے کہ ہوا, وہ آپ نہیں تھی. سب سے اچھی بات یہ خیر خیریت یہ رہی کہ یو ور ناٹ دیئر. اور پولیس سب سے امپورٹنٹ, پولیس والے بھی, ان کا بھی میں بتا دوں کہ وہ بھی موقع پر پہنچے. 15 کو پہلے ہم نے کال کی, پھر ظاہر ہے جو ہمارے تعلق تھے یا جتنے لوگوں کو ہم جانتے تھے ان کو ہم نے کہا کہ بھائی وی نیڈ سپورٹ, وی نیڈ ہیلپ, ہم چاہ رہے ہیں کہ گھر پہ لوگ آئیں, پولیس دیکھے. اے ٹی سی کا اسکواڈ بھی آیا, پولیس اسلام آباد کی وہ بھی آئی, آئی جی صاحب سے میری ذاتی طور پر خود بات ہوئی, تو وہ سب لوگ ہمارے ساتھ ان ٹچ تھے, رابطے میں تھے, جتنے بھی لوگ ہیں. اللہ کرے یہ تمام لوگ کامن لوگوں کے لیے بھی اتنا ہی سوچیں. بالکل اہم بات ہے. اور ایک شخص نے یہ بات کی کہ ایک شخص نے ہمارے گھر میں یہ بات کی کہ آپ کیونکہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے تو اتنی نفری آپ کے گھر پہ ہے. اگر اکیلا کوئی شخص ہوتا اور وہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میرے گھر پہ ایسی کوئی واردات ہوئی ہوتی, کوئی ہوا ہوتا تو میں تو تھانے بیٹھا ہوتا. اور تو وہ ایک پریویلیج ضرور ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ اس پریویلیج کو پوزیٹیولی استعمال کرنے کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ. بالکل, اور رسپانسبلٹی کے ساتھ بھی ہوتی ہے. یہ اللہ جب کسی کو نوازتا ہے تو اس سے کچھ ایکسپیکٹیشنز دنیا کی بھی ہوتی ہیں, معاشرے کی بھی ہوتی ہیں, اور رب کی بھی ظاہر ہوتی ہیں کہ میں نے تمہیں یہ دیا ہے, اب تم اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہو. تو ایک یہ چیز ضرور ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک ایوری ون. اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, ایف آئی آر درج ہو گئی ہے, اس میں ٹریس پاسنگ کے, انٹیمیڈیشن کے اور چند اور جو ہیں اس قسم کی دفعات شامل کی گئی ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ تفتیش کیا ہوتی ہے. سی سی ٹی وی کیمراز جو سیف سٹی کے ہیں اسلام آباد کے, اس میں بھی پولیس نے کہا کہ وہ دیکھیں گے آس پاس جو گھر کے لگے ہوئے ہیں. اور یہ ضرور ہے کہ وہاں پر بھی جتنے بہت سارے ایسے اہلکار تھے جنہوں نے آ کر یہ بتایا کہ رابری کا سین نہیں تھا, تو رابری اگر کرنی ہوتی تو ان کو تو گھر خالی ملا تھا, اور وہ تو ان کا آسان کام ہو جاتا اور وہ آرام سے پوچھنے کے لیے آئے تھے نا بھائی, تو وہ جاننے آئے تھے کہ کہاں گئے ہیں. تو یہ والا سارا سلسلہ تھا. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا, سمپل سی بات ہے, اور میں چونکہ جانتا ہوں کہ یہ کیا واقعہ ہوا ہے, کیا محرکات تھے, کون لوگ تھے. وہ تھے پاکستانی. ظاہری بات ہے وہ اسرائیل سے نہیں آئے تھے, بھارت سے نہیں آئے تھے, ازبکستان سے نہیں آئے تھے, پاکستانی تھے وہ. اور پاکستان کے گھر آئے, بس یہ ایک چیز بڑی عجیب سی تھی. تو خیر ایک چلو عورت کے ساتھ ہمارے یہاں پہ ہوا ہے, لیکن یہ نیکسٹ لیول ہو گیا نا. ہاں, مرد کے ساتھ بھی ہو تو وہ غلط ہے, اور یہ ایک چیز ذرا نیکسٹ لیول ہو گئی. بالکل, کہ عورت صافی کے گھر آ گئے بھائی, مطلب ٹھیک ہے. تو باقی یہ کہ آپ نے جو
اسائلم وغیرہ لینے کے لیے جو یہ کارروائی کی ہے، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا، یہ ہوگا بالکل جی یہ تو انہوں نے ڈرامہ کروا دیا، خود بندے بھیج دیے، آپ خود باہر نکل گئے اور پھر بندے آ گئے. یہ بھی بہت سارے ایسے لوگوں کے ہمارے یہاں پہ مائنڈ سیٹ تو ہے ہی نا. ہاں لیکن یہ ہے کہ میں جہاں تھی جس سے میٹنگ کری تھی وہ سب اہل باعث موجود ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا کہ بھائی آپ آ کے ہم سے مل لیں ادھر. تو ایسی سچویشن تھی، میں نے کسی کو نہیں بلایا کہ آپ مجھے آج کے دن آ کے 4 سے 5 کے درمیان ملے. تو بڑی بڑی فلموں میں ہم نے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے، انگلش فلموں میں بڑا وہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھی سیف رہیں اور تمام پاکستانی جہاں تک لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اب یہ بھی دوڑے گی یا کچھ ایسا سلسلہ ہے تو بھائی پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے شہری ہیں. اور وہ جو نعرہ تھا پاکستان ہمارا ہے، ویزا کی لائن میں بھی کھڑے ہوں گے تو بھی ہاں وہ نہیں وہ گیلانی صاحب کا بڑا مشہور نعرہ تھا کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں.